اسرائیل نے اس بار فلسطینی مسلمانوں پر جو قیامتیں ڈھائیں، انہوں نے فلسطینیوں کا جانی اور مالی نقصان تو کیا، مگر خود اسرائیل کو بھی ایسے گھاؤ لگائے جن کا ایک مدت سے اسرائیل کو تجربہ ہی نہیں تھا۔ حماس کے راکٹوں کی برسات اسرائیلیوں کے لیے ایک نیا تجربہ تھا۔ دنیا بھر میں سفارتی محاذ پر تنہا ہو کر رہ جانا، چین اور روس جیسی عالمی طاقتوں کا غم ڈھونک کر میدان میں آنا اور OIC کے تن مردہ سے ترکی اور پاکستان جیسے ملکوں کو حماس کی مزاحمت کو آنرشپ دینا اور ایران کا دھڑلے سے عسکری ہتھیار فراہم کرنا، مصر اردن جیسے ہمسایوں کا نیمے بروں انداز میں فلسطینیوں کی حمایت کرنا، سب اسرائیل کو حیران کر دینے والے موڑ ہیں۔ یہ مناظر کچھ عرصہ پہلے دیکھنے کو ملتے تو شاید اسرائیل کی دیدہ دلیری میں یوں اضافہ نہ ہوتا اور وہ فلسطینیوں کا وجود مٹانے کے در پہ نہ ہوتا۔ اس کا کیا کیجیے، امریکہ اپنے پورے اثر و رسوخ اور قوت دبدبے کے ساتھ اسرائیل کا سرپرست بنا رہا اور اب تک بنا ہوا ہے۔ اسرائیل کو اس جنگ میں کئی حیرت زدہ کرنے والے واقعات کا سامنا کرنا پڑا، جن میں پہلا واقعہ حماس کے برستے راکٹ اور ان کا ایئر ڈوم سسٹم کا حصار توڑ کر اندر داخل ہونا تھا۔ ان راکٹوں کے لیے تجارتی اور فوجی اہداف کا انتخاب اور اس مقصد کو حاصل کرنے کی خواہش بھی اسی سرپرائز کا حصہ ہے۔ دوسرا حیران کرنے والا واقعہ اسرائیل کے ساتھ بہترین سفارتی اور تجارتی تعلق رکھنے والا ملک چین کا اسرائیل مخالف عالمی لہر کی قیادت کرنا اور باقاعدہ رد عمل ظاہر کرنا تھا۔ چین نے اسرائیل کے خلاف سلامتی کونسل میں قرارداد ڈرافٹ کی اور اسے منظور کروانے کی کوشش کی، جسے امریکہ نے ویٹو کر کے ناکام بنایا۔ امریکہ کی اس کوشش کو چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز نے انٹرنیشنل جسٹس کے مخالف سمت کھڑا ہونا قرار دیا۔ اسرائیل کے اخبارات میں کئی مضامین میں چین کے اس حد تک کھل کر سامنے آنے کی کئی وجوہات تلاش کی گئی ہیں، جن میں اہم یہ ہے کہ امریکہ نے چین کے ساتھ جنوبی چین کے سمندر میں مخاصمت چھیڑ رکھی ہے۔ اس کا غصہ چین نے امریکہ کے چہیتے اسرائیل پر نکالا ہے۔ یہ وہ پہلو ہے جو اسرائیل کی رائے عامہ میں امریکہ سے دوری پیدا کرنے کا احساس بیدار کرنے کا باعث بن چکا ہے۔ یہودی دماغ کبھی خسارے کا سودا نہیں کرتا۔ چین جیسے تجارتی دیو کے ساتھ اسرائیل کسی محاذ رائے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تیسرا سرپرائز اسرائیل کا تیزی سے تباہ ہونے والا امیج ہے۔ غزہ کے مناظر نے اسرائیل کا مصنوعی خول اور ماسک اتار کر رکھ دیا۔ وہ ایک شفاق اور شدت پسند طاقت کے طور پر سامنے آیا ہے۔ اسرائیل کو دنیا میں ایک جمہوریت کی بجائے صہیونی ذہنیت اور یہودی اکابرین کے اعلان بالفعل کے زاویے سے دیکھا جانے لگا۔ اسرائیل ان تھیوریز کو ہمیشہ مسترد کرتا رہا اور اسرائیل کے پوشیدہ عزائم کا ذکر کرنے والے عرب اور غیر مسلمان حکمران ایک ایک کر کے ٹھکانے لگائے جا چکے ہیں۔ اسرائیل اپنی عالمی بدنامی سے اس قدر گھبرا گیا کہ اسے ایک متروک اصطلاح اینٹی سیمیٹزم یعنی یہودیت مخالف کے پیچھے چھپنا پڑا۔ سب سے پہلے چین کے سرکاری نشریاتی نیٹ ورک CGTN کی شاخ CCTV کے اینکر نے کہا، امریکہ کی طاقتور یہودی لابی مشرق وسطیٰ کے موجودہ حالات کی ذمہ دار ہے۔ یہ یہودی لابی امریکہ کی معیشت پر حاوی ہے اور میڈیا اور انٹرنیٹ کو بھی کنٹرول کر رہی ہے۔ اینکر نے اشارتاً یہودی اکابرین کے منصوبے کا حوالہ دے کر اس مہم کے مذہبی پس منظر کا ذکر بھی کیا۔ چین کے سرکاری نیٹ ورک پر بیان کیا جانے والا یہ موقف اسرائیل کو گراں گزرا اور اس پر اینٹی سیمیٹزم کا لیبل چسپاں کیا گیا۔ یوں اسرائیل کی کارگزاریوں کی بجائے مظلومیت کا لبادہ پہننے کی کوشش کی گئی۔ بعد میں گفتگو کا یہی انداز وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے CNN کی یہودی اینکر بیانا کلوڈریکا کے ساتھ انٹرویو میں اپنایا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل اپنے تعلقات کے باوجود میڈیا کی جنگ ہار چکا ہے۔ وہ میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں۔
کون کے جواب میں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا ڈیپ پاکٹس مطلب واضح تھا۔ امریکہ میں بیٹھا طاقتور صہیونی ذہن جس کی جانب چینی ٹی وی بھی اشارہ کر چکا تھا، جس پر روسی نژاد یہودی اینکر کا موڈ خراب ہو گیا اور اس نے برملا کہا کہ مجھے یہ بات بری لگی ہے، میں اسے یہودیت مخالف بیان کہوں گی۔ اب یہودی ذہن کو یہ اندازہ ہونے لگا ہے کہ اسرائیل کے جنگی جرائم اور یہودی ذہن کی منصوبہ بندی کو اس بدلتی دنیا میں ہولوکاسٹ کی طرح تقدس دینا شاید اب ممکن نہیں رہا، اس لیے وہ یہودی ذہن اور پس پردہ قوتوں کا نام آتے ہی حساسیت کا مظاہرہ کرنے لگے ہیں۔ یہودی اکابرین کے منصوبوں اور میڈیا کو کنٹرول کرنے کی ان کی صلاحیت کا اظہار پہلے مسلمان دانشوروں کی طرف سے ہی سننے کو ملتا تھا، اب ایک بڑی عالمی طاقت کا سرکاری میڈیا بھی اس تھیوری کا قائل ہوتا اور اسے آگے بڑھاتا نظر آتا ہے۔ تو اس پر اسرائیل اور یہودیوں کی ذہنی بے چینی غلط نہیں، وہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ وقت کا دہرہ بہہ گیا ہے۔